السلام علیکم ناظرین، اوبیسٹی پارٹ 2 میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے اوبیسٹی کے بارے میں جو مسکنسیپشنز پیشنٹس میں پائے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے جو مسکنسیپشن میں نے پیشنٹس میں نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب موٹاپے کے لیے اپنا موٹاپا کم کرنے کا آپ گول بناتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس ذہن میں یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ شاید انہیں بہت زیادہ مہنگی مشینز کی ضرورت ہے، یا اگر وہ جم جائیں گے تو ان کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے آپ کی کسی بھی مشینز کی بجائے آپ کی مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی مشینز نہیں ہے یا آپ جم نہیں جا سکتے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ واک کی ترتیب بنائیں۔ اگر آپ اپنی اسٹریٹ میں واک نہیں کر سکتے یا موسم کی وجہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر کے صحن میں واک کر سکتے ہیں، لان میں واک کر سکتے ہیں یا چھت پہ واک کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل مزاجی سے اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسکنسیپشن جو میں نے پیشنٹس میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موٹاپا یا اوبیسٹی کم کرنے کے لیے صرف اور صرف وزن کا تیزی سے کم ہو جانا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی کام کو صرف وقتی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا دیر پا ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنا وزن کم بھی کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پراپر ایک ترتیب بنائیے کہ آپ کس طرح سے آپ اپنے اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ آرٹیفیشل طریقے استعمال نہ کریں۔ جو بھی آپ کا ٹو دی پوائنٹ مسئلہ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا اور اس کے اکارڈنگلی اپنا پلان بنانا ضروری ہے۔ تیسرا ہے کیلوریز ان اینڈ آؤٹ کا کانسیپٹ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی کھانے میں کیلوریز کم کر دیں گے، اپنی ڈیلی کی خوراک کی کیلوریز کو منیمائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایسا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا کچھ فائدہ محسوس ہو، لیکن ایسا فائدہ پرماننٹ یا دیر پا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی آپ اپنی خوراک میں سے کیلوریز کو بہت زیادہ کم کر دیں گے تو آپ کی خوراک کے اندر جو ایک بیلنس ڈائٹ کا تصور ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو خوراک کو کیلوریز کم کرنے کی بجائے آپ اپنی جسمانی ضرورت کے مطابق اور اپنی ایج کے حساب سے آپ اپنے کھانے کے پورشن کا تعین کیجئے، اور پھر اس کھانے کو یہ دھیان رکھنا کہ وہ متوازن ہے یا نہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق خوراک کا پورشن طے کر لیجئے اور پھر اس کا تعین کرنے کے بعد آپ اس کے متوازن ہونے کے اوپر ضرور غور کر لیں۔ چوتھا کانسیپٹ جو مسکنسیپشن پیشنٹس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں بڑوں کو موٹاپا رہا ہے یا پیشنٹس کے پیرنٹس موٹے تھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی موٹے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی فیملی انہیریٹنس میں بھی یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس مسئلے کو پراپرلی ڈائگنوز کروانے کے بعد آپ اپنے ایک مناسب پلان کے اوپر عمل کر کے بہت اچھے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر وہی بات کہ مستقل مزاجی سے عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پانچواں مسکنسیپشن یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈائٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن، کچھ ہفتے یا شاید 1-2 مہینے بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹنگ کرنے سے آپ کا وزن ضرور کم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ اور مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، جیسے ایک دم سے وزن کا کم کرنا آپ کے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وزن جب ایک دم سے کم ہوتا ہے تو آپ کی سکن لوز ہو سکتی ہے، آپ کی سکن پہ جھریاں پڑ سکتی ہیں، جو کہ پھر آپ کے لیے ایک نیا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ 5 میجر مسکنسیپشنز تھے جو میں نے کافی عرصے میں پیشنٹس میں نوٹ کیا، اور میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر بات کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گول کو اچیو کر لیں۔ تو اس سارے مسکنسیپشنز کے بعد میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے کنکلوژن پہ بات کر لیں۔
देखिए मोटापा किसी भी तरह का है, चाहे वो आपकी फैमिली इनहेरिटेंस में मसला आ रहा है, चाहे वो आप अकेले मोटापे का शिकार हो गए हैं, किसी बीमारी की वजह से हो गए हैं, या आप किसी मेडिकेशन के बाद हो गए हैं। असल गोल है कि आपने उसको किस तरह से मुनासिब तरीके से कम करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से रब्ता कीजिए डायग्नोज करवाने के लिए मसला। और ये डायग्नोसिस जो है वो इंडिविजुअलिटी बेस पे होना चाहिए कि पर्टिकुलरली आपका क्या मसला है जिसकी वजह से अगर आपका सडन वेट गेन हुआ है तो वो डायग्नोज हो जाए। इसके बाद जब आपका मसला पता चल जाए तो आपने अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल के लिए प्लान बनाएं, एक मुनासिब स्ट्रेटजी बनाइए और अपने मसले को एड्रेस कीजिए, ठीक है। और इस जो भी आप प्लान बनाते हैं इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपका गोल भी अचीव हो जाए और आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रहे। यानी कि इसमें, और ये तभी हो सकता है जब आप सारा जो भी प्लान बनाते हैं उस पर कंसिस्टेंसी से अमल करते हैं। और इसके अलावा जो वेट आप लूज करेंगे वो सिर्फ वेट लूज नहीं होना चाहिए बल्कि वो एक ख़ास मुनासिब सतह के ऊपर आके स्टेबल रहना चाहिए, तभी आपको अपनी मेहनत का फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थे कुछ पॉइंट्स जिस पे हमने आज बात की, लेकिन ओबेसिटी सीरीज़ अभी भी जारी है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पार्ट 3 में। इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बरतने और बांटने का शर्फ अता फरमाए।